جی السلام علیکم، میں ہوں نعیم محبوب اور ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ کے رپورٹر جناب طیب بلوچ، اور یہ سپریم کورٹ کافی عرصے سے اس کی بیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور آج ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے، جو کہ آرڈیننسوں کے حوالے سے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس جو حالیہ دنوں میں چل رہے ہیں، بلکہ یہ اس حکومت میں کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ تمام معاملات پارلیمان میں لینے کے بجائے صدارتی آرڈیننس کے تحت ہی گزارا کیا جا رہی ہے، قانون بنائے جا رہے ہیں۔ تو آج جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک 30 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ دیا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سامنے آیا ہے، جس کے مطابق آئین سے جو انحراف کر کے صدارتی آرڈیننس کے تحت جتنے بھی قانون جاری کیے وہ ان تمام قوانین کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم تفصیل جانتے ہیں طیب بلوچ سے۔ طیب، کیا کہتے ہیں آج جسٹس فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے حوالے سے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ کس کی درخواست تھی جس پہ یہ آج یہ فیصلہ سامنے آیا؟ بیسیکلی درخواست تو کوئی آرڈیننس کے خلاف نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مقدمات تھے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں آئی ہوئی، تقریباً 500 اپیلیں تھیں۔ یہ انکم سپورٹ لیوی سے متعلق اپیلیں تھیں، لیکن اس کے اندر چونکہ یہ آرڈیننس وغیرہ ایشو ہوتے ہیں، یہ لیویز جب سے متعلق، تو یہ آرڈیننس کے اجرا سے متعلق معاملہ اس میں اگرچہ زیر بحث تھا، تو اسی بنیاد پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے آرڈیننس کے اجرا سے متعلق آئین کی جو ہے وہ تشریح کی ہے۔ آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، چونکہ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ہے تو پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرتی ہے، اور جس طریقے سے دھڑا دھڑ اس حکومت کی جانب سے صدارتی آرڈیننس آ رہے تھے، تو یہ ایک ہمیں بھی اور لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 89 جو ہے اس کی تشریح ہونی چاہیے، کیونکہ آرٹیکل 89 جو ہے وہ صدر پاکستان کو اختیار دیتا ہے آرڈیننس کے صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کا۔ تو اب اس حوالے سے کسی شخص نے کورٹ سے تو رجوع نہیں کیا تھا، لیکن جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہے، جب وہ یہ کیس سن رہے تھے تو لیویز کا کیس، اس کیس میں بہت ساری چیزیں پیچیدگیاں ان کے سامنے آئیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آرٹیکل 89 کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا جائے۔ دیکھیں، آج تو جسٹس فائز عیسیٰ نے بڑا کلیئرلی کہہ لیا کہ آئینی شرائط کے بغیر صدر یا گورنر جو ہے وہ جتنے بھی آرڈیننس نافذ کریں گے وہ مکمل طور پہ نہ صرف غیر قانونی ہوں گے بلکہ وہ آرڈیننس کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج تک پی ٹی آئی کی اس حکومت نے جتنے بھی آرڈیننس جاری کروائیں وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے، یا کل ان کو کوئی سپریم کورٹ میں لے کے جاتا ہے ان آرڈیننسوں کو چیلنج کرتا ہے تو کیا وہ آرڈیننس غیر مؤثر ہو سکتے ہیں؟ جی نعیم صاحب، بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ جتنے بھی آرڈیننس حکومت کی جانب سے ایشو کیے گئے، اور میں آپ کو جو ایک رف اسٹیمیٹ ہے تقریباً 70 سے ابو 2018 سے لے کے اب تک جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے آرڈیننس ایشو کیا ہے، تو وہ جو جتنے بھی آرڈیننس ایشو کیے گئے ان کی قانونی حیثیت کے اوپر نہ اب عدالتی فیصلے نے سوالیہ نشان لگا دیا۔ اب ان کی جو قانونی حیثیت سوالیہ نشان اس لیے لگایا گیا آپ کو بھی پتا کہ جتنے بھی آرڈیننس گورنر یا صدر اس وقت نافذ کر سکتے جب کوئی ہنگامی صورتحال ہو۔ بالکل، تو میرا نہیں خیال، جہاں تک مجھے یاد ہے، ابھی یہ جو حالیہ دنوں میں پیکا کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا، اس سے ایک دن پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہوا، ٹھیک ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہوتے ساری اسی رات آپ نے وہ ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا، اور وہ ایک ایسا قانون آپ نے نافذ کرنے کی کوشش کی جو کہ مکمل طور پہ اظہار آزادی رائے کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کو ڈیکورین لا قرار دے دیا ہے، اور اس کے خلاف ابھی آج بھی سماعت تھی، اور پیر کو دوبارہ اس کی ہیئرنگ جس میں اٹارنی جنرل نے آج بھی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور قائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عدالت کیونکہ آج اس پہ بحث کرنا چاہ رہی تھی، اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی تھی، مکمل کرنے، لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں کل نہیں آ سکتا، تو آپ برائے مہربانی تھوڑا سا اس کو آگے لے جائیں، جس پہ پیر والے دن یہ دوبارہ سماعت اس پہ ہوگی۔ تو چلیں آئیں پھر بات کرتے ہیں آج کے فیصلے کے حوالے سے۔ تو اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا آنے والے دنوں میں حکومت کے ان صدارتی آرڈیننس کا؟ آنے والے دنوں میں پہلی بات یہی ہے کہ جتنے بھی آرڈیننس ایشو ہوئے اور یہ آرڈیننس غیر قانونی ایشو ہوئے، سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے
جو بھی آرڈیننس ایشو ہوئے، کیونکہ وہ ایک آئینی کمانڈ جو ہے، آئینی کمانڈ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ہے، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ عوامی نمائندے کریں گے، نہ کہ صدر کی جانب سے، اس جمہوری نظام کے تحت ہوں گی۔ جی، تو جب پاکستان کے اندر جمہوریت موجود ہے تو جمہوریت کو اور پھر قومی اسمبلی کو یا پارلیمان کو بائی پاس کر کے آرڈیننس کا اجرا جو ہے وہ واقعی غیر قانونی ہے۔ اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو ججمنٹ دیا ہے یہ ایک تاریخی ججمنٹ ہے، اور اس ججمنٹ سے بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی مضبوطی ہو رہی ہے، جمہوریت جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف یہ جو آرڈیننس ایشو ہوتے ہیں، آئین میں بھی یہی درج ہے کہ آرڈیننس جو ہے ہنگامی حالت کے اندر ایشو کیے جا سکتے ہیں، جب وار کسی کیفیت ہو۔ میرا اس میں یہاں پہ میں قطع کلامی معاف ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی کیا یہ عجیب سی بات نہیں کہ ایک جمہوری حکومت ہے ملک میں اس وقت، وہ ایسے غیر آئینی فعل یا ایسے غیر آئینی اقدامات کا سہارا کیوں لینے پہ مجبور ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی جی، وہ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے، ایک تو جو حکومت کی عددی گنتی ہے نا وہ پوری نہیں ہے۔ اگر وہ پوری ہوتی تو شاید ان کو یہ قانون سازی منہ کالا نہ کرنا پڑتا، آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کر سکتے، قانون سازی جو ہے وہ کرتی۔ بیسیکلی بنیادی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمان کے اندر ان کو وہ عدادی فگرز حاصل نہیں ہے جن سے وہ قانون سازی کر سکے، جس کے لیے وہ آئے روز ایک نیا صدارتی آرڈیننس اور اتنی جلد بازی میں اور اتنی تیزی سے لاتے ہیں۔ اور مجھے تو حیرانگی کہ ان کے مشیروں پہ، ان کے قانونی مشیروں پہ، کہ وہ کس طرح کے قوانین سامنے لاتے ہیں وداؤٹ ہوم ورک کیے، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے نہیں، آئین کو دیکھے بغیر آئین کے خلاف کس طرح یہ صدارتی آرڈیننس لا سکتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ سال سے چل رہا ہے بالکل۔ اور آخر کار آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جسٹس ہیں، جسٹس فیض عیسیٰ، انہوں نے ایک بڑا ہی دبنگ فیصلہ، میں اس کو کہوں گا کہ انہوں نے اس کی تشریح کر دی کہ اگر ہنگامی صورتحال ملک میں نہیں ہوگی تو صدارتی آرڈیننس کا نفاذ نہ گورنر کر سکتا ہے نہ ہی صدر کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے۔ دوسرا ہے کہ ملک میں جمہوریت موجود ہے تو آپ کوئی معاملہ ہے اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں۔ تو اس پہ مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس فیصلے کے حوالے سے؟ جی، یہ فیصلہ جو ہے، بات ہوئی کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص شاید تیار نہیں تھا کہ آرٹیکل 89 کو ڈیفائن کرا سکے عدلیہ سے، لیکن اب سپریم کورٹ نے اپنے طور کے اوپر یہ ایک ڈیفائن کر دیا ہے۔ اور وہ جو ابہام تھا، تشریح کر دی اس کی، ہاں ابہام تھا کہ حکومت جو ہے وہ آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کر رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ رضا ربانی کئی دفعہ یہ جب پیکا آرڈیننس ہوا اس سے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ آرڈیننس غیر قانونی ہے۔ اور جتنے بھی آرڈیننس جاری ہوئے، وہ اسٹیٹ بینک والا ایشو ہوا تھا یا اس ٹائپ کے جتنے بھی ہوئے تھے، اس میں یہی کہا۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی آپ نے شاید بات سنی ہو، جب کلبھوشن یادو والا رات کی تاریکی کے اندر آرڈیننس جاری کیا گیا تھا تو اس ٹائم بھی انہوں نے کہا تھا کہ آرڈیننس کا اجرا ہی غیر قانونی ہے۔ اور پھر انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آرڈیننس موسٹلی اس ٹائم ایشو ہوتے رہے جب خود اسمبلی جو ہے وہ متحرک تھی، اسمبلی کیا ہے اجلاس چل رہے ہیں، اسی دوران ہی جو ہے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور باقی بات جو آپ نے مشیروں والی بات کی کہ سمجھ نہیں آتی خان صاحب کے ایسے مشیر یہ جان بوجھ کر جو ہے نا بلف کرائے جاتے ہیں، بلنڈر مرائے جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے عدالتوں کے اندر، اور آرڈیننس میں بھی اس کی انپورٹ جو ہے وہ لی جاتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پیکا آرڈیننس کے اندر وہ خود ڈریکونین لا کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ ہاں بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اب اسی حکومت کے اندر کوئی لوگ ایسے تو بیٹھے ہیں نا، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ بھی جانتے ہیں، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ راتوں رات آرڈیننس کرا کے اور صدر کو بھی بھیج دیا جاتا ہے، اور صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی نیا آرڈیننس، نیا ترمیمی آرڈیننس، فلاں چیز جو ہے وہ آ بھی گئی اور اس کا اطلاق بھی ہو چکا ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کا جو ہے راستہ جو ہے وہ تو رک چکا ہے، اور آلریڈی آئین میں بھی یہ چیز تھی، بڑی واضح ہے، ہاں واضح تھی، لیکن وہ حکومت کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اب اس چیز کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے نے واضح کر دی ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت آیا کہ دوبارہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بائی پاس کرتی ہے یا پھر پارلیمنٹ کی عزت اور توقیر کو بڑھاتی ہے، قانون سازی پارلیمنٹ کے تھرو کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ طیب بلوچ۔ بالکل جناب، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ جمہوری حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کی اور پارلیمان کی بالادستی کو قائم رکھیں، نہ کہ اپنے سارے معاملات یا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آئے روز صدارتی آرڈیننس کے ذریعے حکومت کے جو ہے وہ ایوان چلائے جائیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی آرڈیننسوں کے حوالے سے بڑا واضح فیصلہ دے دیا، اور امید ہے کہ موجودہ حکومت ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے
ہمیشہ پارلیمان کا ہی سہارا رہے گی، اور قانون سازی اگر کرے گی تو پارلیمان کے اندر ہی کرے گی۔ پھر ملتے ہیں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔